Assalamu alaikum dear aspirants. Today the topic of our discussion is political and democratic evolution in Pakistan. जो आजकल के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हालात चल रहे हैं और जो डेमोक्रेसी का डाउनफॉल पाकिस्तान में हो रहा है उसकी बेसिक्स हमें यहाँ से ही पता लगेंगी. अगर ये टॉपिक हम कवर कर लेंगे तो कुछ भी करंट अफेयर्स का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से एंड डेमोक्रेसी के डाउनफॉल के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो हम इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. पहले तो हमें पता है कि सिविल मिलिट्री टसल डे 1 से रही है. अगर आपको सिविल मिलिट्री रिलेशन पे वीडियो चाहिए तो वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड दैट वीडियो. उसके बाद सिविल मिलिट्री टसल हमें पता है कि हमेशा से रही है. जब से पाकिस्तान बना है तब से सिविल मिलिट्री टसल चल रही है. उसकी कुछ वजूहात हैं वो हम आगे देखेंगे. वीक डेमोक्रेटिक फैब्रिक, वीक डेमोक्रेसी भी पाकिस्तान में हमेशा से वीक रही है. जो इसकी फाउंडेशन है बेसिकली वही वीक हैं. इसकी रीजंस भी हम आगे देखेंगे. उसके बाद है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. ऑब्वियसली जब सिविल मिलिट्री टसल है तो उसकी वजह से ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और डिफरेंट रीजंस हैं जिसमें वीक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं. इसके अलावा इनकम्पेटेंट पॉलिटिकल लीडर्स हैं. इन सब की वजह से भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है. अब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन क्या है. अगर सिलेबस में पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन अलग-अलग से टॉपिक है, लेकिन हमें पता है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल ग्राउंड्स हैं वो डेमोक्रेसी पे बेस्ड है. तो अगर हम इसमें से एक भी टॉपिक को पिक करेंगे तो हमें दोनों के बारे में ही बात करनी पड़ेगी. लेकिन एग्ज़ाम में जिस स्पेसिफिक टर्म पे क्वेश्चन आएगा आपने उसी को लेके आगे चलना है और उसी को एड्रेस करते हुए बताना है कि पाकिस्तान की किस तरह से पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन हुई. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम देखते हैं कि 1947 से 1958 तक क्या हालात थे. डेमोक्रेसी स्टार्ट्स टू डेवलप एमिड्स्ट परपेचुअल फियर ऑफ डिक्टेटरशिप. हमें पता है कि फाउंडिंग फादर हमारे 1948 में उनकी डेथ हो गई थी. उसके बाद जो हमारे लियाकत अली ख़ान थे, द राइट हैंड ऑफ कायद आज़म, उनको भी असैसिनेट कर दिया गया. हमारे पास 9 साल तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था. पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट थी क्योंकि इंडिया हमारा राइवल बिल्कुल हमारे ईस्ट में लाई करता है. वो कंटिन्यूस थ्रेट थे इंडिया से पाकिस्तान को और ये भी सिक्योरिटी थ्रेट था कि कहीं इंडिया जो है पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस को अनडन ना कर दे. इस वजह से पाकिस्तान ने ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसोर्सेज मिलिट्री पे लगाना शुरू किए, डिफेंस पे लगाना शुरू किए और मिलिट्री को अपर हैंड दिया. इसके अलावा लैक ऑफ फोकस ऑन पॉलिटिक्स, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस मिलिट्री पे हो रहा था. इस वजह से पॉलिटिक्स जो थी वो निगलेक्ट हो रही थी. पॉलिटिक्स डेवलप नहीं हो पा रही थी. फ्यूडल लॉर्ड्स ने पॉलिटिक्स में आना शुरू कर दिया और उन पे कोई चेक और बैलेंस नहीं था. इसके अलावा जो पाकिस्तान ने यूएस ब्लॉक को ज्वाइन किया वो भी इसी वजह से क्योंकि पाकिस्तान को सिक्योरिटी का थ्रेट था. हमें पता है कि क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट मिलिट्री की हो रही थी और पॉलिटिक्स से अलूफ रह रही थी, तो इस वजह से एंटी पैरेलल ट्रैक्स ऑफ सिविलियन एंड मिलिट्री लीडरशिप होना शुरू हो गई थी. पॉलिटिक्स कुछ चाह रही थी, मिलिट्री कुछ चाह रही थी और मिलिट्री को अपर हैंड था उस वक्त. और इस वजह से जो थी सिविल मिलिट्री टसल स्टार्ट हो गई, जिसके रिज़ल्ट में 1956 का जो आर्टिकल है वो एब्रोगेट कर दिया गया इन 1958. ठीक है, शुरू में ये सब हालात हुए हमारे साथ. उसके बाद है 1958 से 1971 तक क्या हुआ. अनइक्वालिटीज़ लेड टू फॉल ऑफ ढाका. अब देखते हैं कि इसमें क्या है. अयूब खान एज ए प्रेसिडेंट 1956 का जो आर्टिकल था उसको इस्कंदर मिर्ज़ा ने एब्रोगेट किया और उसके बाद उन्होंने अयूब खान को पावर ट्रांसफ़र कर दिया और अयूब खान ने ख़ुद को एज ए प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान का प्रेसिडेंशियल सिस्टम. अयूब खान वाज इन फेवर ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम. जो अयूब खान थे वो शुरू से ही पार्लियामेंटेरियन सिस्टम के ख़िलाफ़ थे. उसके बाद अयूब खान ने जो सब प्राइवेटाइज़ किया, सब जो इंडस्ट्रीज़ थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, उसको प्राइवेटाइज़ किया. जो प्राइवेट बिज़नेस होल्डर्स थे उनको वेलकम किया इन इंडस्ट्रीज़ में ताकि इनकी ग्रोथ हो सके और इकोनॉमिक ग्रोथ हुई भी इनके एरा में. लेकिन जो इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो स्पेसिफिक एरियाज़ और स्पेसिफिक रीजन्स में हो रही थी, जिसकी वजह से इनइक्वालिटीज़ बढ़ी, एथनिक सब नेशनलिज्म बढ़ा और जिसके रिजल्ट में हमें फॉल ऑफ ढाका भी एक उसका कंसिक्वेंस था इनइक्वालिटीज़ का. उसके बाद अयूब खान इनइक्वालिटीज़ की वजह से अयूब खान की पॉपुलैरिटी कम हो गई और अयूब खान ने जो थी पावर ट्रांसफ़र कर दी याह्या खान को. याह्या खान आए, याह्या खान जो थे वो अनविलिंग थे कि ईस्ट पाकिस्तान के साथ पावर या फिर पर्क्स और प्रिविलेजेस शेयर किए जाएँ, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान निगलेक्ट हुआ वो इन बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल टर्म्स. उसके बाद फॉल ऑफ ढाका हो गया. ऑब्वियसली हमें पता है, ये तो हमें बताया जाता है कि 1971 का जो फॉल ऑफ ढाका था उसमें इंडिया का हाथ था, लेकिन ये भी हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की खुद की भी
بھی کچھ پولیٹیکل اور اکنامیکل نگلیجنسز تھی جس کی وجہ سے فال آف ڈھاکہ ہوا. پاکستان نے ایسٹ پاکستان کو نگلیکٹ کیا بہت پولیٹیکلی اینڈ اکانومیکلی, جس کی وجہ سے ایسٹ پاکستان کے لوگوں میں سپریشن کی جو اسپرٹس تھی وہ بڑھی. اس کی وجہ سے انڈیا نے جب ان کو انڈیا نے جب اس کو فیول کیا تو اس کی وجہ سے فال آف ڈھاکہ ہو گیا. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی 1971 سے 1988 میں کیا تھا. 1971 سے لے کے 1988 میں بھٹو کا اور جنرل ضیاء کا دور تھا. اٹ از کریکٹرائزڈ بائی بھٹو سیلف اسٹائلڈ سوشلزم. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پبلک ٹرسٹ, کیونکہ فال آف ڈھاکہ ہوا تھا تو پبلک کا جو ملٹری سے ٹرسٹ تھا وہ اٹھ گیا تھا. جو یہ لیکیونا تھا یہ پیپلز پارٹی نے آ کے فل کیا. اور پیپلز پارٹی کون گورن کرتا تھا اس ٹائم, دیٹ از ذوالفقار علی بھٹو. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ سوشلسٹ تو تھے ہی تھے, پر ساتھ میں ان کا جو سوشلزم تھا وہ اتھارٹیرین رول پہ بیس تھا. ہی واز اے ورڈ ٹو ڈسینٹ. اس کے بعد تھا نیشنلائزیشن. انہوں نے جو اکانومی تھی وہ ساری نیشنلائز کر دی, جس کی وجہ سے پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہونا شروع ہو گئی تھی انڈسٹریز میں. جو ایوب خان نے اکانومک گروتھ کروائی تھی پرائیویٹائزیشن کے ذریعے سے, وہ اس کو ریورس کر دیا بھٹو نے اور ساری انڈسٹریز کو نیشنلائز کر دیا. اس کے بعد اکانومی, جیسے میں نے آپ کو بتایا, پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہونا شروع ہو گئی تو اس میں نیپوٹزم آ گیا اور کرپشن آ گئی, تو اس کی وجہ سے اکانومی فال ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا. جیسے ہی اکانومی فال ہوئی تو بھٹو کی پاپولیرٹی بھی کم ہونا شروع ہو گئی. اس کے بعد ایڈنگ فیول ٹو فائر, فلڈز آ گئے 1973-1974 کے. آئل کرائسس ہو گیا. آئل کرائسس کیا تھا کہ یوم کپور کی وار ہوئی تھی پیلسٹائن میں, تو اس کے کیونکہ اس میں یو ایس نے ساتھ دیا تھا اسرائیل کا, تو جو عرب نیشنز تھیں انہوں نے بدلہ لینے کے لیے آئل کی سپلائی بند کر دی, جس کی وجہ سے آئل پرائسز ہائک کر گئیں اور اکانومک فال ڈاؤن ہو گیا اور دنیا نے ریسیشن دیکھا 1973-1974 میں. اس کی وجہ سے جو تھے بھٹو کی پاپولیرٹی افیکٹ ہوئی. اور پھر لاسٹلی ضیاء نے فیئر پلے آپریشن چلایا اور جولائی 1977 کو بھٹو کا جو پاور پلے تھا وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد جنرل ضیاء گئے رول میں. انہوں نے کیا کیا, ان کی اسلامائزیشن. جنرل ضیاء واز این کنونشنل اسلامسٹ. ان کی اسلامائزیشن شروع ہو گئی. انہوں نے ریڈیکلسٹ پیدا کرنا شروع کر دیے پاکستان میں. اس کے علاوہ انہوں نے افغان وار میں پارٹیسپیٹ کیا اور افغان وار میں مجاہدین کو سپورٹ کیا. مجاہدین ور سپورٹڈ بائی سعودی عربیہ, پاکستان اینڈ یو ایس اے. اوبیسلی افغان وار کیا تھی, افغان وار واز این اینٹی سوویت وار, اور پاکستان ایز اے پراکسی تھا, ایز اے یو ایس کے پراکسی وہاں لڑا تھا اگینسٹ رشیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس دورانیے میں بہت ساری پاکستان کو ایڈ بھی ملی جو پاکستان نے اوبیسلی اس ٹائم انجوائے کی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 1988 اور 1999 کے کنٹرول ڈیموکریسی اینڈ ایرا آف ہائی ہینڈیڈنیس. اس دوران کیا تھا, اس دوران سویلین رولرشپ تھی, لیکن سویلین رولرشپ واز انسٹیبل. دیر واز آسیلیشن بٹوین نواز اینڈ بے نظیر بھٹو. دونوں ہی ایک دوسرے کی حکومتوں کو قبول نہیں کر رہے تھے. کبھی نواز بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ٹاپل کرتے تھے اور کبھی بے نظیر بھٹو اور نواز کی حکومت کو ٹاپل کرتی تھی. اس کی وجہ سے نواز شریف جب لاسٹ ٹائم حکومت میں آئے ان دس ایرا, جب لاسٹ ٹائم حکومت میں آئے تو انہوں نے مشرف کی جو ملٹری رولرشپ تھی اس کو ٹاپل کرنے کی کوشش کی. ان دا ریزلٹ جنرل مشرف نے کو انٹروڈیوس کروایا ان 2000. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی 1999 سے لے کے 2008 تک ایرا آف چینج اینڈ پروگریسو ماڈریشن. اس میں کیا ہوا, نیو پریزیڈینشیل ایرا. جو اس سے پہلے بھی اوبیسلی ہمیں پتہ ہے کہ کو لگ چکے تھے اور جو کانسٹیٹیوشن سے وہ ایبروگیٹ ہو چکے تھے اور پریزیڈینشیل سسٹم آ چکے تھے, لیکن جو یہ والا پریزیڈینشیل سسٹم تھا اٹ واز ڈفرینٹ فرام ادرس. اس میں کیا تھا, نیو پریزیڈینشیل ایرا, لوکل گورنمنٹ آرڈیننس مشرف نے نافذ کی 2001 میں. نیو لوکل جو اے سیز کے پریولیجز اور پرکس ہوتے ہیں وہ نائب ناظم کو دے دیے گئے اس میں, اور اس کے علاوہ پروونشل سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا. اس کے علاوہ مشرف نے وار آن ٹیرر میں یو ایس کا ساتھ دیا. اوبیسلی اس ٹائم پاکستان کو سیکیورٹی تھریٹ تھا. اگر پاکستان وار آن ٹیرر میں حصہ نہ لیتا تو افغانستان کی طرح پاکستان کا بھی حال ہو سکتا تھا. تو اٹ واز اے وائز موو بائی جنرل مشرف. انہوں نے وار آن ٹیرر میں یو ایس کا ہاتھ تھاما. اس کے بعد انڈسٹریلائزیشن ان کے دور میں سٹارٹ ہوئی. جیسے ہی وار آن ٹیرر میں پاکستان نے
یو ایس کا ساتھ دینے کی حامی بھری تو ویسے ہی فنڈز آنا شروع ہو گئے, فائنینشیل ایڈز آنا شروع ہو گئی, گرانٹس آنا شروع ہو گئے, پاکستان کو ملٹری ٹریننگز ملنا شروع ہو گئی. تو مشرف نے اس کو وائزلی یوز کیا, اس کے ساتھ انڈسٹریلائزیشن کروائی, جو نیو انٹرپرینیورس تھے ان کو انٹروڈیوس کروایا مارکیٹ میں, اسمال بزنسز انٹروڈیوس کروائے. ان کی دور میں اکانومک گروتھ ہوئی اور جو امپلائمنٹ ریٹ تھا وہ 8% تک بڑھ گیا, اور جو سیلری انکریمنٹس تھے وہ آلموسٹ 13% تک بڑھ گئے. اس کے بعد گلوبلائزیشن اینڈ میڈیا کی وجہ سے لوگوں میں اویئرنیس آنا شروع ہو گئی اور لوگوں نے ملٹری رول کو اوائڈ کیا. انہوں نے اس کے خلاف اپوزیشن دکھائی. تو لائرز موومنٹ ہوئی ان 2007 نومبر 3, جس کی وجہ سے مشرف کا رول ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 2008 کے جنرل الیکشنز ہوئے. پیپلز پارٹی اس وقت حکومت میں آئی. یوسف رضا گیلانی واز الیکٹڈ ایز پرائم منسٹر اور زرداری کو پریزیڈنٹ کے طور پر منتخب کیا گیا. ان کے دور میں کیا ہوا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وار آن ٹیرر ختم ہو چکی تھی, اور یہ امریکہ کی وار آن ٹیرر ختم تو نہیں ہو چکی تھی پر گرانٹس ہماری ختم ہو چکی تھی, اور پاکستان کے پاس اب کوئی فنڈز نہیں تھے کیونکہ وہ کس طرح سے اپنی انڈسٹری چلائے. تو انڈسٹریز نہیں چل پا رہی تھی, آئل کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی تھی, تو لوڈ شیڈنگ سٹارٹ ہو گئی. زرداری کے دور کو بلیک ایرا بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے. جی ڈی پی کم ہو گئی بائی 60%, ڈیٹ انکریز ہو گئی بائی 60%, اکانومک گروتھ جو کہ مشرف کے دور میں 6 سے 8% تھی وہ صرف 4% تک رہ گئی. اونلی اچیومنٹ واز 18th امینڈمنٹ انٹروڈیوس کروائی, جس میں جو کہ پریزیڈینشیل کے پریزیڈنٹ کے جو تھے کچھ اختیارات تھے ان کو کم کر دیا گیا, اور اس کے علاوہ پروونشل سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 2013 کے جنرل الیکشنز ہوئے. نواز شریف حکومت میں آئے, اور اس دور میں ہم نے ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کو اجاگر ہوتے دیکھا, دیٹ از پی ٹی آئی, پاکستان تحریک انصاف, ہیڈڈ بائی عمران خان. اس کے بعد پی ٹی آئی نے نواز شریف کی حکومت پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے الیکشن میں ریگنگ کی ہے. اس کے علاوہ ڈی چونگ میں سیٹنگ ہوئی اور 14 اگست 2014 میں جو پی ٹی آئی تھی وہ ایک نواز شریف کی حکومت کے لیے ایک بڑا تھریٹ بن کر سامنے آئی. اس کے بعد پاناما پیپرز لیک ہو گئے. اس میں نواز اور ان کی جو اہل خانہ ہیں ان کے خلاف کافی کرپشن کے کیسز نکلے. ان کے خلاف عمران خان نے آواز اٹھائی اور کافی سیٹنگز بھی ہوئیں اور کافی پروٹیسٹ کیے گئے. اس کے بعد جو تھے نواز شریف کو یہ بات اسٹانشنگ ہے کہ نواز شریف کو ان کے پاناما لیکس میں ان کی جو تھی کرپشن ثابت ہونے کے باوجود بھی ان کو نااہل تو کر دیا گیا, پر پاناما پیپرز کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کیس میں ان کو نااہل کر دیا گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 2018 کے جنرل الیکشنز ہوئے. پی ٹی آئی جو تھی وہ حکومت میں آئی. پرائم منسٹر جو تھے وہ عمران خان چنے گئے. پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف پی ڈی ایم کی پارٹی جو تھی ایک کوئلیشن بنی, اور انہوں نے اپوزیشن پرائم منسٹر کے خلاف اپوزیشن شروع کر دی. جو پاکستان کے پرائم منسٹر تھے اس 2018 میں جو الیکٹ ہوئے, عمران خان نے اکاؤنٹیبلٹی کا وعدہ کیا تھا کہ جتنے بھی اب تک کرپٹ پولیٹیشینز جا چکے ہیں ان سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور پاکستان کا پیسہ واپس لایا جائے گا, لیکن وہ نہ ہو سکا. اس وجہ سے جو تھی پبلک انفیوریٹڈ تھی. اس کے علاوہ فورن ریلیشنز خراب ہونا شروع ہو گئے. دیٹ انکلوڈز ریلیشن ود گلف کنٹریز, سعودی عربیہ ہمارا بردرلی کنٹری ہے. اس کے علاوہ چائنا کے ساتھ بھی ریلیشنز کچھ اچھے نہیں جا رہے تھے. انسٹیبلٹی آنا شروع ہو گئی. اس کے بعد یو ایس کا وڈرول ہوا 2020 میں, تو اس پہ بھی پاکستان کو ہی بلیم کیا گیا کہ پاکستان کی وجہ سے ہی یو ایس نے اتنا لاس کھایا, آلموسٹ $3 بلین کا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی ریاست مدینہ کا کنسیپٹ لے کر آئے تھے عمران خان. سول ملٹری ٹرسل شروع ہو گئی. جنرل باجوہ اور دس ٹائم جو تھی سول ملٹری ٹرسل وہ اوپن تھی, پبلکلی عمران خان اناؤنس کر رہے تھے کہ یہ ٹرسل چل رہی ہے. اس کے بعد پھر 8 مارچ 2022 کو نو کانفیڈنس موشن ان کے خلاف عمران خان کے خلاف درج کی گئی, اور اس نو کانفیڈنس موشن میں عمران خان ڈی سیٹ ہو گئے. اور اس کے بعد کیا اب کرنٹ سچویشن کیا چل رہی ہے. 11 اپریل 2022 کو شہباز شریف ایز اے پرائم منسٹر اناؤنس ہوئے, لیکن اب جو پولیٹیکل حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. دیر از پولیٹیکل انسٹیبلٹی, سوشل کیوس, اکانومی از پلنجنگ. پاکستان کے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ آلموسٹ
بہت زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے فوریکس ریزرو ہیں وہ صرف 5.5 ملین ڈالرز تک رہ چکے ہیں. اس کے بعد جو ہمارا سوشل میڈیا ہے وہ اوپنلی اس بات کو ایڈمٹ کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ عمران خان واپس سے پرائم منسٹر بنے اور شہباز شریف کو ڈی سیٹ کر دیا جائے، کیونکہ پھر اس کے بعد یو ایس کیبل گیٹ بھی شروع ہو گیا. عمران خان نے جو ہے اوپنلی کہنا شروع کر دیا کہ جو عمران خان ڈی سیٹ ہوئے ہیں وہ یو ایس کی ڈکٹیشن پہ ہوئے ہیں، اور یہ سب سوشل کیوس پاکستان میں چل رہا ہے. سو اب جو بھی میرے خیال سے آپ کے پاس کوشچن آئے گا پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک ایولیوشن کے حوالے سے، وہ آپ بہتر طریقے سے ٹیکل کر سکیں گے. ہوپفلی دس لیکچر ول ایڈ ویلیو ٹو یور نالج. جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ، السلام علیکم.